اگر کوئی یہ کہے کہ جی حق علی کا تھا، کیوں بھائی؟ اچھا پھر روایت یہ پیش کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب تبوک میں جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے گھر والوں کا اہل و عیال کا خیال رکھنا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری مثال حضرت ہارون کی طرح ہے؟ اچھا اس قوم کا حال یہ ہے، اس کو کہیں سے کوئی چیز ملے، دیکھو خلافت ثابت ہو گئی، خیر تو ہے، ٹھیک تو ہو، کہاں سے ہو گئی؟ کیا مطلب؟ کہ دیکھیں نا حضرت موسیٰ جب طور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ سمجھو میرے بعد تو ہی خلیفہ ہے. یار کوئی آدمی کوئی دلیل کوئی دیتا ہے تو اس میں کوئی آگے پیچھے کچھ، اس میں کچھ حقیقت بھی تو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا انتظام حضرت محمد بن مسلمہ کے حوالے کر کے گئے تھے، علی کو صرف اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، پھر حق تو پھر محمد بن مسلمہ کا ہونا چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی؟ بابا پورے مدینے کا انتظام تو حضرت محمد بن مسلمہ کے حوالے کر کے گئے تھے، پھر تو ان کا حق ہونا چاہیے تھا. اور آپ کہتے ہیں دیکھو حضور جب چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے بعد میں پھر علی خلیفہ ہیں. تو بھائی یہاں پر جو آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ تام نہیں ہے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوا ہے، حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ سے پہلے ہوا ہے. اب بتاؤ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون خلیفہ بنتے، نبی بنتے اور حضرت موسیٰ کے جانشین بنتے تو پھر بھی چلو تم یہ سوچ سکتے تھے کہ دیکھو نا نبی نے کہا تیری مثال ہارون کی طرح ہے. تو چنانچہ اب جناب حضرت موسیٰ جب گئے تو حضرت ہارون بعد میں نبی بنے، ان کے جانشین بنے. حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ سے پہلے چلے گئے، حضرت علی تو نبی کے بعد گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا جانشین حضرت ہارون نہیں بنے، حضرت موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون بنے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بند کر دو یار، تھوڑا گرم ہونے دو، تم پھر ٹھنڈا کر رہے ہو. اب جناب اب وہ ساری بات پہ دیکھو جی یہاں سے خلافت ثابت ہو. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان سے کہو کہ حضرت علی نے کبھی زندگی میں کہیں دعویٰ کیا ہے؟ اچھا جو دلیلیں آج یہ دیتے ہیں، جو دلیلیں آج یہ دیتے ہیں جس خلافت کے مسئلے پہ جو دلیلیں بھی دیں، جیسے مثال کے طور پہ مشہور دلیل کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ہمارا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے خلیفہ نہیں بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، تم اپنی کتابوں سے بتا دو کہ حضرت علی نے کہیں کھڑے ہو کر ان میں سے کوئی ایک دلیل اپنی خلافت کے لیے کبھی دی ہو. اگر دینی ہوتی تو وہ کہتے کہ حضور نے مجھے یوں فرمایا، حضور نے مجھے یوں فرمایا، حضور نے مجھے یوں فرمایا. ایک دلیل کبھی انہوں نے یوں دی ہو؟ وہ بھی جانتے تھے اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہی نہیں ہو رہی تو کہاں سے دوں. ہاں یہ ملتا ہے کہ جب بات چلی تو صحابہ نے ابو بکر صدیق کے لیے دلیل دی. ابو بکر نے فرمایا عمر کو بناؤ. کہا نہیں، نبی نے جب امامت کے لیے آپ کو آگے کیا ہے، آج امت خلافت کے لیے بھی آپ کو آگے کرے گی. اور پھر اس قوم کا حال یہ ساری زندگی چیخے گی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو دیکھو خلافت ثابت ہو گئی. اس دلیل سے خلافت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن من کنت مولا کا ترجمہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. مر جائیں گے. ان سے کہو بھائی جب خلافت کے لیے یہ دلیل دے رہے ہو تو ترجمہ خلافت کا ہونا. ترجمہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو مولا کا بھی تو کر ترجمہ. من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. خلافت ہو گئی. تو بھائی اس میں کہاں سے ہو گئی ترجمہ؟ اگر تو یوں کرتا کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی بھی خلیفہ، پھر ہم کہتے ہاں یار خلافت کے لیے چل
جیسی بھی دلیل دی جس کا کوئی سر منہ نہیں، لیکن چلو خلافت کی بات تو کی، لیکن یہ مر جائے گا، خلافت کے لیے دلیل یہ دیتا ہے، لیکن ترجمہ کبھی مولا کا خلافت نہیں کرے گا کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، اسے پتہ ہے۔ پھر حق نواز کے بیٹے اس سے پوچھیں گے اگر نبی یہ فرما رہے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، تو نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ بتاؤ پھر نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ نبی تو فرما رہے جس کا میں خلیفہ اس کا علی بھی خلیفہ۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ پوچھے یا نہ پوچھے؟ علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے افضلیت صدیق اکبر کتاب لکھی، 160 سے زیادہ روایتیں حضرت ابو بکر کی افضلیت کے لیے 160 سے زیادہ وہ روایتیں لائے ہیں جو روایتوں کا راوی حضرت علی المرتضیٰ ہے، جن کے راوی ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہو، افضلیت صدیق اکبر، مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی 160 سے زیادہ روایتیں حضرت ابو بکر کی تمام صحابہ کے اوپر فوقیت و افضلیت پر وہ روایتیں لائے ہیں جن کا راوی ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔